السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن، قرآن رمضان، رمضان قرآن۔ رمضان کا مزہ تو قرآن سے ہے، رمضان کا مزہ تو لمبے قیام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان کو حاصل کرنے والا بنا دیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم رمضان میں قدم رکھ چکے، پہلی تراویح الحمدللہ ادا کر چکے۔ کل ہم نے قرآن تفسیر کے اس حلقے میں سورہ فاتحہ کو سمجھا تھا، اس کے خلاصے کو سمجھا تھا، سیکھا تھا، جانا تھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص والا عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیں، ہم اپنے طرز زندگی کو بدل لیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ان حلقات سے جوڑا۔ آج باقاعدہ پہلے پارے کا آغاز کریں گے۔ پہلا پارہ جو 2 صورتیں ہیں اس کے اندر، جن میں ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کل ہم نے اچھے طریقے سے پڑھا تھا، اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں 2 صورتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات، سورہ بقرہ کی 286 آیات۔ سورہ بقرہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے کہ بقرہ کے معنی ہے گائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو صورتیں اتاری ہیں، جو پورا کا پورا قرآن اتارا ہے، اس پورے کے پورے قرآن میں جو سب سے طویل صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہے جو آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 73 تک موجود ہے، اور وہ گائے کا واقعہ ہے، گائے کا، جسے ذبح کرنے کا حکم سورہ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور اسی واقعے کے اوپر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا، اور اسی میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 اقسام پر بات کی، یعنی ایک مومن ہے، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ انسانوں کی 3 قسمیں بتا دیں اللہ نے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے واقعے کا بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان کو معلوم چلے کہ اس کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ طویل سلسلہ جو ہے اس میں خطاب یہودیوں سے ہے۔ یہودی جو اہل کتاب تھے، در حقیقت بڑے منافق تھے، کافر نہیں تھے، وہ اہل کتاب تھے، لیکن وہ منافق تھے، اور یہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اس بات کا پورا مفصل بیان اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ پھر پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں یہ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور سب کو یاد دلایا گیا کہ یہ خالص توحید کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کسی شرک کو، کبھی کسی بھی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا تھا۔ اور پھر اسی زمن میں، اسی پارے میں بیت اللہ کی تعمیر، اسی صورت میں بیت اللہ کی تعمیر اور قبلہ بنانے کا موضوع بھی ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اسی قبلہ بنانے کے موضوع کے جو مفصل احکامات ہیں وہ بیان ہوئے، لیکن اس پارے میں اور اس صورت کے جو یہ پارے میں جہاں تک یہ صورت ہے، اس میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بہت سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جن میں عبادات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، یہ صورت جو ہے، خاندانی امور بھی ہیں۔ یہ اس صورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے۔ معجزہ اللہ رب العزت اس میں جو احکامات اللہ نے انسانیت کو بتائے ہیں، اللہ ہمیں ان احکامات کو نبی کے طریقے سے ماننے والا بنا دے، نبی کے طریقے پر چل کر ان احکامات کو ہم قبول کریں اور اس پر اپنی زندگی کا طرز چلائیں، زندگی گزاریں، پھر یہ زندگی بندگی کہلائے گی، ورنہ یہ زندگی بے ادبی اور گستاخی اور نافرمانی ہی کہلائے گی، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف کی ابتدا اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، یعنی الف لام میم، ٹھیک ہے۔
تو ابتدا کا یہ جو انداز ہے نا، یہ عربوں کے لیے غیر مانوس ہے۔ عرب جو ہیں بہت علمیت والے لوگ تھے، علمی لوگ ہیں عرب، شعراء ہیں، ادب کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ انداز ایسا تھا کہ وہ اپنی طرف توجہ ان کی کروا رہا تھا، یعنی توجہ سے بات سننے پر مجبور کر رہا تھا یہ انداز۔ تو یاد رہے کہ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا نا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے، حروف مقطعات کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے، وہ قرآن کی عظمت، صداقت، اس کے اعجاز، اس کی حقانیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ قرآن کی عظمت کا تذکرہ لے کر آتی ہے وہ آیت۔ تو اس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت یہ رائے دیتی ہے کہ یہ حروف در حقیقت قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا ہے ان حروف کے ذریعے اللہ رب العزت نے، کہ اگر واقعی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے نا، تو تم بھی ایک حروف بنا دو، تم بھی ایک کوئی حرف بنا دو، ایسا حرف بنا دو، تم بھی تو شب و روز ان حروف کا استعمال کرتے ہو، تو تم بھی ایسا کلام بنا لو۔ کیونکہ عرب کو بڑی اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ تم بنا کے دکھا دو۔ تو نہ تو کل کے کافر اس چیلنج کو قبول کر پائیں، نہ آج کو قبول کرنے والا، نہ ہی قیامت تک کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 اقسام بتائی ہیں اس صورت میں۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 اقسام بتا دیں کہ ایک تو وہ ہوں گے جو مومن ہوں گے، اور مومن کون ہوں گے؟ ان کی 5 صفات ہوں گی۔ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ان کی ایمان اس وقت ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مومن وہ ہوتے ہیں، ان میں 5 صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ حواس، انسانی عقل سے ماورا جو بات ہوتی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے انسانی عقل سے ماورا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص رات کو اچانک اٹھتا ہے اور ایک دم کنڈی بھی وہیں کی وہیں ہے اور بستر بھی ابھی گرم ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا تو بالکل سچ اور برحق فرمایا۔ یہ ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان، یقین۔ جنت دیکھی نہیں ہے، یقین ہے، پکا ٹھکا یقین ہے کہ جنت ہے اور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوزخ دیکھی نہیں ہے، پکا ٹھکا یقین ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ حشر ہوگا، سب جمع ہوں گے اور پھر وہ نشر ہوگا، ایمان بالغیب ہے۔ کس نے دیکھا ہے محشر؟ کس نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے؟ لیکن ایمان بالغیب ہے، ہمیں یقین ہے کہ جمع بھی کریں گے اور نشر بھی کریں گے وہاں پر اعمال کو انشاءاللہ، اور جس کے پردے رکھنا چاہیں گے اس کے پردے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کے پردے رکھیں گے اللہ رب العزت، حساب بھی لیں گے، لیکن جسے چاہیں گے بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے، بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ان میں ہم سب کا شمار ہوگا انشاءاللہ، جزا بھی ہوگی، بدلہ بھی دیں گے، نیکیوں کا بدلہ بھی دیں گے اور گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے آداب کے لحاظ سے، اس کی شرائط کے لحاظ سے مستقل ادا کرتے رہنا، یہ بھی اسی صورت میں حکم دیا گیا۔ پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر آتا ہے۔ تو نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی صورت میں نماز اور زکوٰۃ کے احکامات کو بھی اکٹھا فرمایا، ذکر فرمایا۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان دونوں کی قسم کے حقوق ادا نہ کرے، یعنی کہ حقوق اللہ ادا نہ کرے اور حقوق العباد ادا نہ کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر آسمانی کتابوں پر ایمان، اسی صورت میں اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں پر جو ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسولوں پر نازل کی گئی۔ پھر اسی کتاب میں تذکرہ ہے آخرت کی تصدیق کا، کیونکہ آخرت ایک ایسی تصدیق جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جی بالکل ہوگی، آخرت آئے گی، آخرت ہوگی، ہمارا زمانہ ہوگا، دائمی زندگی ہمیں ملے گی آخرت کے جزا و سزا کے معاملے کے بعد۔ پھر اہل ایمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرمایا ہے، کفار کا تذکرہ 2 آیات میں فرمایا ہے، منافقین کا تذکرہ 13 آیات میں فرمایا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی انسانوں کی جو 3 اقسام ہیں اس میں مومنین جو ہیں ان کے اندر 5 باتیں ہوں گی. ایک وہ ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے، ایک نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، آخرت کی تصدیق کرتے ہوں گے. یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے. پھر کفار کا تذکرہ صرف 2 آیات میں، صرف اور صرف 2 آیات میں کفار کا تذکرہ آیا. لیکن تیسری قسم جو ہے انسانوں کی وہ ہے منافقین. ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کتنی آیات میں؟ 13 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا. یعنی منافق کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس نے کھیل کھیلا تھا، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ حقیقت میں ساری انسانیت اور دنیا کی ابتدا سے انتہا تک یہی قصہ ہے. یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر، ان تمام کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی اول دن سے، روز اول سے لے کر شیطان ابلیس آدم کو ورغلانے پر لگا ہوا ہے، آدم کو دھوکہ دینے پر لگا ہوا ہے، قسمیں کھا کھا کر دھوکے دہی کر رہا ہے آدم کے ساتھ. اب ابن آدم کے ساتھ بھی کر رہا ہے، بنت حوا کے ساتھ بھی کر رہا ہے، اور ہو رہی ہے دھوکہ دہی. اور ابن آدم اور بنت حوا دونوں اس کے جال میں جکڑے چلے جا رہے ہیں. تو آدم کی خلافت، در حقیقت یہ جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے نا، یہ قصہ آدم کی عظمت کو بتاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بتاتا ہے کہ انہیں اس دنیا میں خلافت عطا کی گئی. ایسا علم اللہ نے ان کو عطا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. ملائکہ کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس امر کے پابند ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں گے. اللہ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا دنیا میں، تو انسان کا کام ہے کہ دنیا پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، دنیا کا نظام ویسے چلائے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی چاہی پابندیوں کے ساتھ اس دنیا میں جینا پڑے گا. من چاہی زندگی نہیں گزارنی ہوگی، رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی. پھر اسی بارے میں، اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہود کا تذکرہ فرمایا. تو جہاں اللہ رب العزت نے یہاں اہل یہود کا تذکرہ فرمایا، وہیں اللہ رب العزت نے انعامات بھی بتائے اپنے. یاد رکھیے کہ یہود کا جو تذکرہ ہے، ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث اسی صورت میں ہوئی ہے، یعنی سورہ بقرہ میں ہوئی ہے. تقریباً پہلا پارہ جو ہے وہ پورا کا پورا ان کے تذکرے پر ہی مشتمل ہے. اللہ نے ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری، باطنی، دینی، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں. ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے اہل یہود کو سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دلائی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے اللہ رب العزت نے بھیما لاؤ لشکر کے سمندر کے اندر غرق کر دیا. صحرا سینا میں بے سر و سامان تھے، اللہ رب العزت نے من و سلوہ ان کے لیے آسمان سے اتار دیے. سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا، اللہ نے ان کے لیے سایہ عطا فرمایا. سایہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے رب کی. پانی کے پینے کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن ان کی بدتمیزیاں بھی کچھ کم نہ تھیں. اللہ رب العزت نے ان پر اتنے انعامات عطا فرمائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفران نعمت. اہل یہود کی کفران نعمت کیسی؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ کیا تھے. یہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور نعمتوں کے کفر کرتے تھے، کفران نعمت کرتے تھے. ان کے اندر یہ بیماری لگ گئی تھی. ایسا تو نہیں کہیں ہم میں بھی ہو، تو اپنے اندر سے اگر خدا نہ خواستہ کفران نعمت کی بیماری ہے، ناشکری کی بیماری ہے، تو اسے سب سے پہلے نکالنا ہے. دیکھیے، قرآن کو، تفسیر کو سمجھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگیاں بدلیں. اگر ہماری زندگی نہیں بدلتی تو پھر ہم کہتے رہیں سب سے کہ ہم نے قرآن تفسیر پڑھی ہے. یہ تو مختصر قرآن تفسیر ہے نا. ہم کہتے رہیں سب سے ہم نے خلاصہ قرآن نہیں، بلکہ ہم نے تو پوری 8 سال تفسیر پڑھی ہے.
تفسیر پڑھنے بتانا ضروری نہیں ہے، عمل میں نظر آئے۔ تو میری بہنوں اس دعا کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیاں بدل جائیں، قرآن کے طرز پر ہماری زندگی آ جائے۔ تو ناشکری اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنا ہے، کفران نعمت اگر ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالنا ہے۔ تو کفران نعمت کرتے تھے اہل یہود، یہ ان کی بیماری ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ صحرائے سینا میں بے صبری اور ہرس کا مظاہرہ کیا، خوب ہرس اور لالچ کا مظاہرہ کیا۔ اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ سر کو جھکا کر ادب سے داخل ہونا، یہ بڑے متکبرانہ انداز میں، متکبر چال تھی ان کی، سر اٹھا کر اکڑ کر داخل ہوئے۔ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم تھا، لیکن نہیں، انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا، بار بار وعدے سے مکر جاتے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار دیا۔ جو اپنے فائدے کی چیز تھی اس پر ایمان لے آئے، جس میں فائدہ نہیں تھا اس سے انکار کر دیا۔ بغض کی اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، مادی زندگی سے بے انتہا محبت، بے انتہا محبت، حد سے زیادہ محبت۔ مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے، اللہ کے 4 مقرب فرشتے، ان سے بیزاری کا اظہار۔ جبرائیل علیہ السلام کو تو برملا اپنا دشمن کہتے۔ جادو سے ان کا بہت لگاؤ، جادو گنڈے میں ان کا بے انتہا دلچسپی، اور عملیات کو قبول عام حاصل تھا، جن کے ذریعے ایسے عملیات کرتے تھے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے اور گندے عشق پروان چڑھے، ایسی راہیں اختیار کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے نہیں ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں وال چاکنگ ہوئی بھی ہے۔ تو یہ یہودیوں کی بیماری ہے، یہ یہودیوں کا کام تھا۔ بد عملی کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے واحد ٹھیکیدار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، جنت تو ہمیں ہی ملے گی، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہودی یہی کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہمارا حق ہے، اور یہی دعویٰ نصارہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے، ہم کچھ بھی کر لیں جنت ہماری ہے، ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ جنت ہماری ہے۔ دونوں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، تو جنت ہماری ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں، یہ ان کے کفران نعمت ہے۔ تو یہ جو جتنی عبرت آموز ان کی باتیں ہیں، جو کفران نعمت انہوں نے کی اور جو اللہ نے نعمتیں ان کو دیں، یہاں سوچنا ہمیں صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اجتماعی بات کو نہ سوچا کریں، ایسے میں انفرادی اپنی ذات پر بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ سب میں ہے، وہ بھی بیمار ہے، اس کو بھی تکبر کی بیماری ہے، وہ بھی حسد کی بیمار ہے، میں بھی ہوں تو کیا ہوا؟ نہیں، فرد معاشرے کی اکائی ہے، اگر ایک فرد اچھا ہوگا تو معاشرے سے ایک برے فرد ہٹ جائے گا۔ تو ہم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کے حکم کو سیکھا ہے، ابھی ہم نے قرآن کے احکامات کو جان لیا ہے، مدنی صورت ہے، احکامات لے کر آئی ہے، اور طرز کیا ہے؟ صحابہ کا طرز کیا ہے؟ انبیاء کا طرز کیا ہے؟ نبی کا طرز کیا ہے؟ کہ جو حکم آ گیا اس پر من و عن عمل کرنا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ کا حکم سن لیا، اب حکم پر فرما برداری، اطاعت، یہی بندگی ہے۔ تو یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت کی جرائم جو تھی، اس کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا، جن کی عظمت اور شان کو یہودی اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے ہیں اور ان پر دونوں فخر کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسبت اختیار کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا کی اتباع ضرور کرتے۔ اگر حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہیں، ان کی عظمت اور شان کے بھی گرویدہ ہیں، ان کی عظمت کو بھی جانتے ہیں، اہل یہود بھی جانتے ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی عظمت کو جاننے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے، انہی کا پھل ہے، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی۔ تو اپنے دعوے میں تو سچے ہیں کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عظیم ہیں، وہ نبی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، ان کی شان اور عظمت کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، لیکن اگر ان کا یہ دعویٰ سچا ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی ضرور کرتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
بہت آزمائشوں میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت کے وہ نبی، وہ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلے۔ والد سے بت پرستی کا بیزاری کا معاملہ ہو، یا قوم کے ٹکرانے کا معاملہ ہو، نمرود کی بحث مباحثے کا معاملہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو، وطن سے ہجرت کرنے کا معاملہ ہو، بیوی اور بچے کو بے آب صحرا میں وادی میں چھوڑنے کا معاملہ ہو، لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت ہے، ان کے قدموں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے، انہی کی ثابت قدمی کی برکت ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ مکہ امن والا شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ مکہ ایسا شہر ہے، اب تو خیر وہاں تھوڑی بہت ہریالی ہو گئی، لیکن اس زمانے میں بالکل صحرا تھا، مٹی تھی، ریتی، تصور نہیں تھا وہاں کسی نخلستان کا یا کسی درخت پودے کا، لیکن اللہ رب العزت نے ان حالات میں بھی وہاں پر پھلوں کی کثرت، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی چیز وہاں پر اویلیبل ہے، دستیاب ہے، اور سب سے بڑی جو دعا قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام کے معاصر اور مخافر بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام خصوصیات اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص اعراض کرتا ہے جو شقی ہے، احمق ہے، خواہشات کا غلام ہے۔ یہود و نصارہ بالکل ایسے ہی ہیں، اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت ابراہیم سے انکار کرتے ہیں، اپنی نسبت تو حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں، مگر ان کا زوم باطل یہ ہے کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانی کی اتباع میں ہے، یعنی دین حنفی پر نہیں چلیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پر نہیں چلیں گے بلکہ یہودیت پر یا نصرانیت پر ہی چلیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات اسی دین میں ہوگی۔ تو حنفیت کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کا انکار گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد کی بنا پر ہوگی، یعنی انہوں نے ضد لگا لی ہے اپنے آپ، تو ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہود و نصارہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور یہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 137 پر پہلے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس بات سے روک دے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس بات سے روک دے جو قرآن کے خلاف جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرمانبردار اور تابع بنا دے۔ آمین ثم آمین۔